سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، چونکہ یہ آیت مبارکہ بڑی تھی، ہماری عادی ہو چکی ہے، اب دوسری نصف کا، دوسری ہاف کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا یا عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھانا چاہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ جو بھی ہدی کا جانور، قربانی کا جانور جو بھی میسر ہو وہ ذبح کر لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ، تو جو شخص نہ پائے اس قربانی کے جانور کو، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے حج کے اندر، و7 إذا رجعتم، اور 7 تب رکھے جب وہ واپس لوٹ آئے۔ تلک 10 کاملہ، یوں یہ 10 روزے ہو جائیں گے مکمل۔ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے ارد گرد نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سزا دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی حج کے متعلق، اس کے فرضیت، اس کے فضائل، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے، محصر ہو جائے، کسی نے روک لیا، تو اب وہ کیا کرے، اس کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ پھر حالت احرام کے اندر جن چیزوں سے بچنا ہے ان کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر حالت احرام میں ہے اور عذر کی وجہ سے وہ ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھ رہا،
تو اس کے متعلق کل کے درس کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ اس کے لیے 3 آپشن ہیں کہ یا تو وہ کیا کر لے، 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا کوئی 1 سال بکرا یا بکری، 1 سال کا بکرا یا بکری وہ ذبح کر دے۔ جی، تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی آپشن اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو معذور ہو، عذر کی وجہ سے ہو اور حالت احرام میں ہو، تو اس کے لیے یہ تینوں میں سے کوئی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کا کوئی عذر نہیں ہے اور وہ پھر احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اس کے لیے یہ آپشن تینوں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہاں پر دم دے گا، اور دم بھی جناب اعلیٰ کیا ہے، بکرا یا بکری 1 سال جس کی ایج ہو جائے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر دوندا کہتے ہیں، وہ اس کو کیا کرے گا، ادھر ذبح کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے پھر تینوں آپشن نہیں، صرف ایک ہی آپشن ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب اگر کوئی انسان حالت امن میں ہو، جیسا کہ عموماً ہم جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، بلا خوف و خطر آتے جاتے ہیں، اب اس کے متعلق آگے اللہ تبارک و تعالی احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ حج کی جو اقسام ہیں وہ 3 طرح کا حج ہے، 3 طرح کا حج کہلاتا ہے۔ یعنی انسان جب احرام باندھ کر نیت کرتا ہے تو وہ 3 طرح کے حج کی نیت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی نیت یا سب سے پہلی قسم وہ کیا ہے، جس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جب وہ احرام باندھے تو احرام کے اندر وہ اس کی نیت کرے، صرف اور صرف حج کی نیت کرے، بس صرف اور صرف حج کی نیت کرے۔ اور یہ جو آدمی مثال کے طور پر اب کوئی آدمی پاکستان سے آج کل میں مثال کے طور پر جا رہا ہے، اب وہ نیت باندھے کہ میں جی حج افراد کے صرف حج کے اندر اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، بس یہ دعا، یہ نیت مانگ لی کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے، آسان فرما لیجیے۔ اب یہ آدمی جا کر جب حرم کے اندر جائے گا تو اب یہ احرام کی پابندیوں کے اندر رہے گا، یہ عمرہ وغیرہ نہیں کرے گا، صرف اب 8 ذی الحجہ تک یہ حالت احرام کے اندر ہی رہے گا۔ 8 ذی الحجہ سے وہ جب حج کے افعال اور مناسک شروع ہوں گے وہ مناسک کرے گا، اور 10 ذی الحجہ کو جا کر اپنے مناسک سے جب فارغ ہو جائے گا تو پھر جناب اعلیٰ وہ اپنے اس احرام سے بھی فارغ ہوگا۔ یوں اس کے لیے یہ جو احرام کی جو ڈیوریشن ہے، یہ ٹائم پیریڈ ہے، یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے کہ جو جب احرام کی نیت باندھ رہا ہے تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں حج اور عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کر رہا ہوں۔ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں، دونوں کو آسان فرما لیجئے اور دونوں کو قبول کر لیجئے۔ یہ دونوں کی نیت باندھ رہا ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے، مثلا پاکستان سے کوئی آدمی نیت کر رہا ہے اور آج کل میں جا رہا ہے یا شروع فلائٹوں میں جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اب کیا ہوگا کہ دونوں کی نیت باندھے گا۔ تو اب یہ جا کر یہ چونکہ اس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھی کی ہے، یہ جا کر مکہ مکرمہ جائے گا، مکہ مکرمہ جا کر پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد افعال عمرہ سے جب فارغ ہو جائے گا تو یہ کیا کہتے ہیں، جب سعی کر کے حلق نہیں کروائے گا بس اب اس کے بعد اس کا احرام باقی، احرام نہیں کھولے گا، گویا کہ احرام کی پابندیوں کے اندر رہے گا۔ اور یہ جا کر پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ اسی طرح حج کا احرام باندھے گا۔ احرام باندھنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو جا کر وہ اپنے ان افعال کو یعنی جب شیطان کو کنکریاں مار کے قربانی کر کے پھر حلق کروا کر اب یہ جا کر احرام کی پابندیوں سے نکلے گا۔ اس آدمی کا بھی احرام کی جو ڈیوریشن ہے لمبی ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر اس کی مشقت یہ ہے کہ اس کو اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے احرام کی کوئی پابندی کا خیال نہ رکھا
تو پھر اس کے اوپر ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، تو بعد پھر تو دم تو آئے گا، تو وہ کہتے صرف دم نہیں آئے گا، دما دم ہوگا. وہ پھر کہا کرتے دما دم مست قلندر. ٹھیک ہے نا، کیا مطلب ظاہر ہے ہر ایک جنایت کے اوپر اس پر ڈبل دم آئے گا، چونکہ اس نے حج کا بھی احرام باندھا ہوا ہے، اس نے عمرے کا بھی احرام باندھا ہوا ہے، تو اب دو چیزوں کا احرام ہے تو دو دم اس کے اوپر آئیں گے. اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دما دم ہوگا بس. ٹھیک، تو اس کے لیے بھی کیا ہے مشکل ہو جاتی. اب تیسرے نمبر پر یہ سمجھ لیے کہ تیسرے نمبر پر ہے حج تمتع. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. جو تین قسم افراد کا معنی ہوتا ہے مفرد اکیلا حج کرنا، اور قران کا معنی ہوتا ہے دونوں کو ملا دینا. ٹھیک ہے نا، حج اور عمرے کو ملا دینا. اور تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اب یہ جو حج تمتع ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں سے فلائٹیں جا رہی ہیں، اب ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جا رہی ہیں. شروع کے 8-10 سے مدینہ منورہ جاتی ہیں، اس کے بعد سیدھا ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جانا شروع ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے یہ آدمی جو نیت باندھے گا حج پہ جا رہا ہے، یہاں پر یہ ایئرپورٹ سے یہ نیت باندھے گا یا میقات کے آنے سے پہلے یہ نیت باندھے گا کہ میں صرف اور صرف عمرہ کی نیت کر رہا ہوں. کس کی نیت کر رہا ہوں؟ عمرہ کی. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے وہ احرام کے آدمی. اب یہ آدمی مکہ مکرمہ جائے گا، مکہ مکرمہ جانے کے بعد عمرہ کرے گا، عمرہ کے افعال سے فارغ ہوگا، حلق کروائے گا. حلق کروانے کے بعد اب اس کا احرام ختم، احرام کی پابندیوں سے یہ نکل آیا. اب یہ آدمی دوبارہ 8 ذی الحجہ کو، یا جس طریقے سے آج کل جناب وہ 7 ذی الحجہ کی شام کو ہی مینا کی طرف بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تو 7 کی شام کو ہو یا 8 کی صبح ہو، تو یہ آدمی اب حج کا کیا باندھے گا؟ احرام باندھے گا. حج کا احرام باندھے گا اور اس میں صرف حج کی نیت کرے گا. اب یہ حج کی نیت کرنے کے بعد اب یہ جناب 8 9 10 ذی الحجہ کے یعنی جب وہ افعال حج سے فارغ ہو جائے گا کہ بڑے شیطان کو کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، اب حلق کروا کر یہ احرام کی پابندیوں سے نکل آئے گا. محترم سامعین اکرام، یہ جو حج تمتع ہے اس کے اندر بہت کم پیریڈ آتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے گویا کہ ایک دن ہو گیا عمرہ کے لیے، کچھ ٹائم عمرہ کا ہو گیا، اور باقی 3 دن 8 9 10 3 دن جناب 3 سے 4 دن، یہ ٹوٹل 4 دن میکسیمم وہ کیا ہے حج کی پابندیوں کے اندر اور احرام کی پابندیوں کے اندر کیا ہے وہ رہے گا. اس لیے عموماً ہمارے ہاں جو پاکستان سے جاتے ہیں ان کو جو ترغیب دی جاتی ہے یا ان کو جو بتایا جاتا ہے یا ان کے عموماً جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اس حج تمتع کی دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو احرام کی جو مشقت ہے، احرام کی پابندیاں وہ کم سے کم آتی ہیں، وہ کم سے کم آتی ہیں. ورنہ حج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج، جس کے متعلق حضرات محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا ہے، حج قران کیا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے فقہاء کرام، علماء کرام، محدثین، مفسرین کرام رحم اللہ کے نزدیک حج قران سب سے زیادہ افضل ہے، حج قران سب سے افضل ہے. اور اب بھی وہ لوگ جن کی فلائٹیں بالکل اینڈ ٹائم پہ ہوتی ہیں 7-8 ذی الحجہ تک، چونکہ فلائٹیں جاتی ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتی، تو وہاں اگر کوئی ان تاریخوں میں کوئی جاتا ہے تو 6-7-8 تو وہ پھر بھی حج قران کا احرام باندھتے ہیں. لیکن اس دوران بھی ان کو آخری فلائٹوں پر جانے والوں کو بھی کم از کم جناب 7-8 دن آپ یہ سمجھ لیجئے پھر بھی احرام کی پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ حج قران سب سے افضل ہے، لیکن اس کے اندر پابندیاں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ سخت ہیں. اور عموماً ہمارے ہاں جو آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آدمی حج کے لیے پاکستان سے جو جاتے ہیں عموماً وہ حج تمتع کرتے ہیں. ظاہر ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ حج کی فلائٹیں 29 تاریخ سے جا رہی ہیں، 29 تاریخ تک، اور سب سے پہلی حج کی فلائٹ 29 تاریخ کو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جو سب سے پہلی فلائٹ واپس آئے گی وہ 11 تاریخ کو آئے گی، ٹھیک ہے نا، جون کی 11 تاریخ کو آئے گی، ٹھیک ہے نا. اب یہ پورا مئی کا مہینہ بیچ میں کیا ہے گزر گیا، 11 دن وہ اور 2 دن پیچھے، 1-2 دن پیچھے لگا لیں تو یہ کوئی تقریباً لگ بھگ 1.5 مہینہ بن جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 مہینے کے اندر کوئی آدمی احرام باندھے، چلو اگر اس میں سے 7-8 دن مدینہ منورہ کے نکال دیجئے شروع کے،
پھر اس کے بعد بھی جب وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا تو وہ کہاں جناب اللہ 35 دن کا احرام کہاں پابندیاں برداشت کر سکے. اس لیے عموماً یہ کیا کرتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں, یہ آسان. اب اس آیت جب یہ آپ کو تفصیل اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو اب اس آیت کے مبارکہ کے اندر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ اب اگر کوئی آدمی جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں یہ عمرہ کے ساتھ حج یا حج کے ساتھ عمرے کا یہ جو احرام جس نے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے تو اب اس کے ذمہ کیا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اس کو چاہیے کہ ایک قربانی کا جانور وہاں پر ذبح کرے. اب یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے متعلق حضرات فقہائے کرام رحم اللہ جو احادیث کو قرآن کو سامنے رکھتے فرماتے ہیں کہ یہ دم شکر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے اوپر واجب ہے. اور یہ ہر اس شخص کے چاہے اس کے پاس قربانی مطلب عام دنوں میں اس پر قربانی کا اہل ہے یا نہیں اس سے بحث نہیں ہے, یہ دم شکر ہے, اس کے اوپر اس نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ واجب ہے اس کے اوپر. یہ گویا کہ حج کا ایک لازمی حصہ ہے, ایک حج کا حصہ. اگر وہ آدمی صاحب استطاعت ہے اور اس پر قربانی بھی ہے تو وہ الگ سے قربانی کرے گا, اپنی وہ قربانی الگ سے ہوگی. یہ تو دم شکر کے طور پر ادھر ہی اس نے ذبح کرنا ہے, قربانی ادھر ہی کرنی ہے. اور جو دوسری جناب اعلیٰ اگر وہ صاحب استطاعت مالدار ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا, چاہے وہ اپنے روٹین کے مطابق چاہے وہ ادھر کر لے, چاہے اپنے گھر کے اندر جہاں جیسے عموماً جانور لے آتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال دے کر لے, وہ اس کے لیے کیا ہے آپشن اختیار ہے. لیکن یہ جو تمتع حج کی جو قربانی جو دم شکر کہتے ہیں جس کو دم واجبی کہتے ہیں یہ اس نے ادھر ہی مکہ مکرمہ کے اندر ہی کرنی ہوگی, چاہے قران کی صورت میں ہو چاہے تمتع کی صورت میں, دونوں صورتوں کے اندر اس نے ادھر ہی یہ قربانی کرنی ہوگی. تو اس کے متعلق فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جب وہ حجی کا جانور تو جو میسر ہو وہاں پر اس کو کیا کر لے قربان کر لے, اس کی جانور کو ذبح کر دے. اور اب اس جانور کے حصے میں سے اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اکثر فقہائے کرام رحم اللہ کے نزدیک آدمی اس میں سے گوشت کھا سکتا ہے. بعض کے نزدیک چونکہ یہ ایک طرح سے نظر کے حکم میں آ جاتی ہے یہ نہیں کھا سکتا, فقراء پر یا دیگوں پر تقسیم کر لے, خود نہیں کھا سکتا. لیکن اکثر فقہائے کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ قربانی کے جانور کی طرح ہی ہے جیسا کہ قربانی کے جانور میں انسان خود بھی گوشت کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے, خود بھی اس میں کھا سکتا ہے. بہرحال آج کل کے جیسے زمانے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے ہماری قربانی ہے تو ان کو کچھ مل جائے, یا اپنے طور پر جب وہ اس کا بندوبست کرے تو ان کو مل جاتا ہے. ورنہ عموماً جیسے بینکوں کے ذریعے سے یا گورنمنٹ کے ذریعے سے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی ہوئی کدھر ہے کیا ہے, صرف ان کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے فلاں ٹائم میں ہو جاتی. بہرحال خیر فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ. محترم سامعین کرام, دین اسلام بہت ہی آسان ہے, ہر ایک افراد کا اس نے کیا رکھا ہے خیال رکھا ہے. اب ایک آدمی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے یا جو بھی, اب اس کے پاس جناب اعلیٰ وہ پیسے ہی نہیں ہے قربان, وہ تو بمشکل ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنا سسٹم چلا رہا ہے, بس اس کے پاس اضافی پیسے ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کرے, یا پیسے تھے ختم ہو گئے یا کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس قربانی کی جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے وہاں پر, تو وہ کیا کرے. ظاہر 450 500 کم از کم اتنے ریال کا ایک بکرا مناسب سا ملتا ہے, تو اب وہ کیا کرے. تو فرماتے ہیں اس کے لیے سلوشن یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا. 10 روزے, ان 10 روزوں کے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ 3 روزے تو اس نے جناب اعلیٰ 9 ذی الحجہ تک اپنے 3 روزے پورے کر لے. 10 سے پہلے وہ 3 روزے پورے کر لے, چاہے 1 2 3 4 3 کو ذی الحجہ کو رکھ لے, 3 4 5 کو رکھ لے, ٹھیک ہے نا, 7 8 9 کو رکھ لے. 10 سے پہلے اس نے یہ 3 روزے کیا ہے پورے کرنے ہیں. اور اس کے بعد 7 روزے جب وہ ایام حج سے فارغ ہو جائے تو پھر اس نے 7 روزے اگر ادھر مکہ مکرمہ میں اس کے پاس ٹائم ہے ادھر رکھ لے, چاہے جناب اعلیٰ وہ راستے میں رکھ لے, چاہے گھر آ کے رکھ, کہیں بھی وہ کیا ہے رکھ سکتا ہے. تو یوں یہ 7 روزے کیا ہیں اس کے پورے ہو جائیں, 7 یہ روزے اس کے پورے ہو جائیں. لیکن حضرات فقہائے کرام محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 ذی الحجہ تک اس کے 3 روزے پورے نہ ہوئے یا وہ نہ رکھ سکا تو اب جناب اعلیٰ کیا ہے اس کے ذمے سے قربانی کا جانور ہی ہوگا. اگر استطاعت ہے تو قربانی کا جانور کرے, نہیں ہے تو جب استطاعت ہوگی تب وہ جناب اعلیٰ کیا ہے کر دے. لیکن اب اس کے ذمہ یہ نہیں کہ اچھا اب میں 10 روزے بعد میں آ کے رکھ لوں, ایسا نہیں ہوگا.
تو فرمایا کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، یوں یہ 10 روزے رکھے گا، 3 اس سے پہلے اور 7 بعد میں، ٹھیک ہے نا، تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ فرمایا کہ یہ جو حج تمتع اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس شخص کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے ارد گرد نہ رہنے والا ہو، باہر سے آنے والا ہو، جیسے ہم لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، کوئی ہندوستان سے، امریکہ سے، دائیں بائیں مختلف ممالک سے جا رہا ہے، ان کے لیے جو وہاں پر حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، قرب و جوار کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے یہ صورت یہ نہیں ہے، حج تمتع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے نہیں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دوران عموماً انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو فرمایا کہ تم ان غلطیوں سے بچو۔ آج کل کے اس زمانے کے اندر تو خاص طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو حج کی تربیت نہیں لیتے، بس ایسے ایک جا کے فارمیلٹی سے کیا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ پھر اگر تھوڑا سا مالدار ہے اور وہ جناب پرائیویٹ والوں کے ساتھ جاتا ہے تو پرائیویٹ والے جی اپنی مرضی کا، اپنی سہولت کو مد نظر رکھ، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، چاہے اس کا ٹائم ہے نہیں ہے، چاہے وہ مکروہ وقت میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹھیک وقت میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا جناب اللہ کہتے ہیں کہ گزارو، اپنے سر سے اتارو۔ تو بہت ساری ان کی غلطیاں اس کی وجہ سے ہو جاتی۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بڑے سخت سزا دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔